کم بات کریں بھائی صاحب. وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ مولا کا کرم آقا کا کرم. کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ میں کینیڈا ٹورنٹو سے فون کر رہا ہوں. میرا نام خدا علی آپ کو ہے. سلامتی دے، خدا آپ کو عزت دے. تو فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی. ایک تو میں نے یہ بتانا تھا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، جی جب وہ یہ حدیث ثقلین کی بات کرتا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ ایک بہت چالاکی لگاتا ہے اور وہ جی لوگوں کو بیسیکلی ایک طرح سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب دو بھاری چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی کہ آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے. جی وہ یہ یہاں سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے ان سے دین نہیں لینا، آپ نے ان سے ہدایت نہیں لینی، اور صرف آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا. تو ایک جی آگا آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اسکور کھول کے بیان کریں، اور ان کی جو مکاریاں ہیں عمری جماعت کی، وہ تھوڑی سی آپ کھول کے ذرا اور بیان کریں کہ اس طرح یہ حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں تو اس میں اپنا تڑکا لگا کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان جی سے یہ وہ سیدھی دال ہضم نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ. جی اور دوسری بات بہت اہم میں نے حسن بھائی آپ سے یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب کہا کہ کاغذ قلم لے کے آئیں تاکہ میں ایک ایسی چیز لکھ کے دے جاؤں جس کے بعد میری امت کبھی گمراہ نہ ہو، تو اس کے بعد وہ دائرہ عمر نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور وہ واقعہ ہوا اور ان کو وصیت نہیں لکھنے دی. تو کیا ہماری اہل تشیع کی کتب میں کیا کوئی ایسی وصیت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی وفات سے پہلے لکھوائی ہو؟ کوئی ایسی جی وصیت کیا ہماری کتب میں موجود ہے؟ یہ جی میرا جی ایک سمجھ سوال ہے. صحیح تو اگر آپ اس کا جواب دے دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی. صحیح. یا علی مدد. خدا حافظ. دیکھیں جہاں تک حدیث ثقلین کا تعلق ہے کہ مصری صاحب اس میں چالاکی کرتے ہیں، تو یہ چالاکی انہوں نے وہابیت سے سیکھی ہے کہ وہ حدیث مسلم زید بن ارقم کی حدیث جس میں زید بن ارقم خود کہتا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہے، اور وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ اذکرکم اللہ باہل بیتی. تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی صاحب، اس میں صرف حدیث مسلم لیتے ہیں، باقی جو متواتر احادیث ہیں جس میں امر ہے تمسک کی، کتاب اور عطرت کی، اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ احادیث صحیح ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، محدثین کا اجماع ہے کہ زیادات الثقات مقبول. ایک حدیث میں ایک ٹکڑا نقل کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو، ان سے نیکی کرو، احسان کرو، ٹھیک ہے، یہ غلط بات نہیں ہے. دوسری متواتر احادیث میں ہے کہ ان سے تمسک کرو، ان کا پیروی کرو، ٹھیک ہے نا، ان کی پیروی کرو. تو اس میں تو تنافی تو نہیں ہے کہ یا یہ پکڑیں یا وہ پکڑیں، ٹھیک ہے نا. اور مسلم نے تو کبھی خود مسلم نے ادعا نہیں کیا کہ میں نے ہر حدیث کو جو ہے صحیح حدیث کو نقل کیا، میرے کتاب کے باہر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. زیادات الثقات مقبول بالاجماع. ایک حدیث مختصر نقل کرتا ہے، دوسرا آدمی جو صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ اسی حدیث کو زیادہ مفصل یا کسی اور تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہے. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرو، دوسری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرو، ٹھیک ہے نا. تو آپ صرف نیکی والی کو پکڑیں اور دوسرے کو بھول جائیں، یہ کس کی مذہب ہے؟ حالانکہ دونوں صحیح ہیں، بلکہ جو دوسری کہتے ہیں اتباع کرو وہ متواتر ہے، اس کے اسانید بہت زیادہ اعلیٰ ہیں. جو یقینی حدیث کو اس کو نظر انداز کرو، یہ ہے تعصب. یہ ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی انا کے لیے، اپنی تعصب کے لیے، اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے لیے پیر کے نیچے رکھنا. یہ ہے عین کفر. سمجھ آ رہی؟ اچھا، جہاں تک وصیت کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا بہت زیادہ ہیں، 12 اماموں پر اتنی وصیتیں کہ بے حساب. مکتوب وصیت کی آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت لکھانا چاہا، ابو بکر عمر نے وہاں پہ شور مچایا، کتاب اللہ کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے، اور گالی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس طرح تاریخ میں اپنے بدکردگی، بدعملی اور کفر الحاد کا اس نے ثبوت رکھ دیا کہ آج تک کوئی ناصبی اس کا انکار نہیں کر سکتا. انکار کر دے بھی تو لسانی انکار ہے، علمی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ، اور میرا چیلنج ہے سب علماء کو کہ آیا حدیث قرطاس پر، حدیث رضیت الخمیس پر ہم سے بات کریں. اچھی بات ہے. اسی دن یہ ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ تعالی وسلام من اللہ علیہ، تحقیق الشیخ محمد باقر الزنجانی، یہاں پر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 794 میں
سلیم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اس کے گھر میں تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ شیعہ تھے، فذکروا معاف کیجیے گا، یہ حدیث قرطاس ہے، لیکن وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، ابھی جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ جو حدیث میں دکھانا چاہتا ہوں وہ حدیث 11 ہے، اور صفحہ نمبر 636 میں اس کا شروع ہوتا ہے۔ ابان سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلافت عثمان میں دیکھا۔ خلافت عثمان میں صحابہ بیٹھے تھے، سب اپنے سوابق کا اور اپنے فضائل کا ذکر کر رہے تھے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش تھے۔ تو جب سب نے دیکھا کہ یہ سب بولتے جا رہے ہیں، یہ خاموش ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے، آپ اپنے سوابق و فضائل پہ بات کریں۔ تو انہوں نے اپنے سوابق و فضائل، بہت لمبی حدیث ہے، تو اس پہ بات کرنا شروع کیا، اور 20 صفحے کے بعد، کوئی 20 صفحے کے بعد آخر میں، حدیث کے اواخر میں یہ ہے، یا طلحہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے طلحہ کو پکارا، اے طلحہ الست قد شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین دعا بالکتف لیکتب فیہا ما لا تذل الامت ولا تختلف۔ اے طلحہ تجھے یاد ہے، طلحہ تجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں انہوں نے جو کھاندے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو طلب کیا کہ اس پہ اب ایسی وصیت لکھ دیں کہ ان کے بعد کوئی امت میں کوئی گمراہ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو۔ فقال صاحبک، اور تیرے ساتھی نے کہا، ما قال ان نبی اللہ یحجر، تیرے ساتھی نے یعنی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، بکواس کر رہے ہیں، ہذیان کر رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں، نستجیر باللہ۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، پھر اس نے ترک کیا، ترک کر دیا، یہ بات چھوڑ دی۔ تو یہ یاد ہے؟ طلحہ نے کہا بلا قد شہدت ذلک، طلحہ نے کہا جی ہاں مجھے اچھی طرح وہ واقعہ یاد ہے۔ تو سید المسلمین علیہ السلام نے کہا فإنکم لما خرجتم اخبرنی بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبالذی اراد ان یکتب فیہا وان یشہد علیہا العامہ، جب تم سب وہاں سے نکل گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں کیا لکھنا چاہتا ہوں، اور میں سب مسلمانوں کو، میرا ارادہ یہی تھا کہ سب مسلمانوں کو میں شاہد بناؤں اپنی وصیت لکھنے کا، لیکن انہوں نے مجھے گالی دی، بے عزتی کی میری۔ فأخبره جبرائیل ان اللہ عز وجل قد علم من الامة الاختلاف والفرقہ، جبرائیل نے خبر لے کے آیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں اختلاف ہوگا، آپ کی امت مختلف فرقوں میں بٹیں گے، اس سے کوئی چارہ نہیں۔ ثم دعا بصحیفۃ، پھر اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیفہ مانگا لکھنے کے لیے، فَأَمْلَى عَلَيَّ مَا أَرَادَ أَن يَكْتُبَ فِي الْكَتْفِ، تو وہی وصیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا، جو مجلس صحابہ میں عام مسلمین کی شہادت میں کاندھے کی ہڈی پہ لکھنا چاہتا تھا، وہی انہوں نے مجھے ڈکٹیٹ کیا، ڈکٹیشن، املا کیا، وہ بولتے جا رہے تھے، میں لکھتا جا رہا تھا۔ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ 3 رَهْطٍ، اور 3 صحابہ کو اس پہ شاہد بنایا، سلمان و ابا ذر والمقداد، سلمان کو، ابو ذر اور مقداد، یہ 3 شاہد تھے۔ وَسَمَّى مَنْ يَكُونُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَى الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس وصیت میں وہ امام قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک جو امام آئیں گے ان کے نام انہوں نے اس وصیت میں لکھا دی۔ فسمانی اولہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نام لکھ دے کہ پہلا خلیفہ، پہلا امام، پہلا حجت میرے وفات کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ثم ابنی ھذا وادنا بیدہ الی الحسن، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کس کا لکھایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا سید شباب اہل الجنہ امام الحسن علیہ السلام کی طرف، پھر فرمایا کہ ان کا نام لکھا دیا۔ ثم الحسین، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا دیا۔ ثم 9 من ولد ابن ھذا یعنی الحسین،
پھر اس کے بعد 9 بقیہ امام، اول امام علی علیہ السلام، دوم امام حسن علیہ السلام، تیسرا امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد 9 اور 3 12، اس کے بعد 9 امام میرے اس فرزند کے نسل سے، یعنی امام حسین کا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام، یعنی الحسین علیہ السلام، ان کی نسل سے 9 مزید اماموں کے نام لکھا دیا ہے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد، اے مقداد، سلمان کی وفات ہو چکی ہے اس وقت، شاید سلمان نہیں تھے، فرمایا اے ابو ذر یا مقداد، اے مقداد، یہی تم شاہد تھے، یہی ہوا یا نہیں ہوا، لکھایا یا نہیں لکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلے صفحے پر فقاموا وقالوا نشهد بذلك على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا انہوں نے کہ ہم شہادت دیتے ہیں اور کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا اور یہی لکھایا تھا، اور وہ لکھائی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے وصایا بہت زیادہ ہیں ہمارے کتب میں.